سلسلہ گفتگو آپ کی اذان عالیہ میں محفوظ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں معصوم امام نصیب فرمائے ہیں اور اس کے لیے اتنا بھی شکر ادا کیا گیا کم ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِمَّا خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہم نے ایک امت خلق کی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق کی بات کرتی ہے۔ ایک امت، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سے امت یہدون بالحق، وہ ہدایت کرتے ہیں حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ عدالت کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں معصومین کی اللہ عصمت بیان فرما رہا ہے کہ امت اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ حق پر ہوگی، حق کے ساتھ دعوت دے گی۔ یا رسول اللہ حق پر کون ہے؟ فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ قرآن کہتا ہے کہ مما خلقنا امۃ یہدون بالحق، یعنی کہ امت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ خلق فرمائے نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ حق کی دعوت دیں گے، ان کی زبان پہ حق ہوگا، وہ حق بولیں گے اور وہاں بھی کبھی بھی غلط بات نہیں آ سکتی۔ تو حضور نے پھر اس کی نشان نہیں کی۔ آیت کی تفسیر میں پوچھا گیا کہ یہ امت کون ہے جو حق کی دعوت دے گی؟ کہا آپ کو معلوم۔ آگے کمال کی آیت ہے وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اس قوم کی، اس امت کی نشانی یہ ہے کہ یہ عدالت کرتی ہے۔ آؤ امت محمد میں دیکھو کس کس زندگی عدالت سے پاک ہے؟ اگر ہے تو صرف علی کے بن ابی طالب کی۔ کہتے کہ مجھے سات کے کانٹوں پہ رات گزارنا آسان ہے کہ اس کے جگہ کہ میں اگر کسی پر ظلم کر کے میں سویا ہوں، علی کے بن ابی طالب فرماتے اور فرماتے ایک جگہ کہ مجھے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ دے دیا جائے، اور چونٹی کی اللہ اکبر کے منہ میں جو دانا ہے علی وہ دے کر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ آیت سمجھے ہوئے کہ دو فٹ ہوتے ہیں، بولا کہ کردار سمجھے۔ آیت کہا کہ یہدون بالحق، وہ حق کی ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے تم ایسی امت بنائی ہے جو حق کی دعوت دیں گے، حق کے ساتھ ہدایت کریں گے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ عدالت کرتے ہیں، وہ عادل ہیں، وہاں ظلم۔ پورے اصحاب محمد میں سے ایک علی علیہ السلام ہے جنہوں نے کہا ہے کہ میں چونٹی کے منہ سے دانا لے کر بھی ظلم نہیں کر
عیسیٰ آئیں گے تو امام زمانہ تشریف لائیں گے، نماز کا وقت ہوگا تو امام زمانہ عیسیٰ کو کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اٹھو اب نماز پڑھائیں، یعنی اخلاق محمدی ہے، اخلاق کہیں گے، وہ ہاتھ جوڑ دیں گے، ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ مولا میری کیا جرت ہے کہ میں آپ کو جماعت کراؤں۔ اب آپ کہا کرتے ہیں مسلمانوں ہمارے امام کا جو 11واں ہے، 11واں امام یعنی اپن تک ہوگا، جب ہمارا آخری امام کو عیسیٰ جیسا نویں نماز نہیں پڑھا سکتا تو پہلے کو کون نماز پڑھائے گا؟ جو ہے باہر آج کی جو گفتگو ہے کہ ہمارے امام جو ہے وہ معصوم ہوگا، کافی میں نے عرض کیا تھا اور آج تھوڑا سا قرآن سے ثابت کر دیں کہ معصوم امام اللہ نے ہمیں کہا، اور اس کے لیے صرف زبان کافی نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ قرآن پہلے کن سے منع کر رہا ہے، کیسے اماموں سے منع کر رہا ہے، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ حق امام کون ہے۔ تھوڑا ساتھ دینا ہے، میرا جو کہ عادت ہے میں آتے زیادہ پڑھتا ہوں تاکہ برکت بھی اور اللہ کا کلام پڑھنے میں ویسے بھی ثواب ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ غاشیہ میں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار جو جاہل ہے اسے امام مت بنانا، جاہل کی اتباع مت کرنا، جو خود جاہل ہے تمہاری ہدایت کیا کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ امام عالم ہونا چاہیے۔ جب اللہ ہر ایک جاہل کے پیچھے جانے سے منع کر رہا ہے تو اس کے مطلب کہہ رہا ہے کہ عالم کے پیچھے جاؤ تو چاہے جائے کہ امام جاہل ہو۔ وَلَا تَتَّبِعْ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار جو جاہل ہے ان کی اتباع مت کرنا، جاہل امام نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر اسلام کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ کا ما لم تکن تعلم، میرا حبیب جس چیز کا نام علم ہے ہم نے تیرے سینے میں رکھ دیا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک، توریت سے لے کر زبور تک، ہر شے کا علم پیغمبر کے سینے میں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد علم کہاں ملے گا؟ فرمایا انا مدینہ تو العلم وعلی اربابها، حسن پیغمبر نے بتایا ہے کہ یہ علم دیکھیں امام عالم ہونا چاہیے۔ ابھی کی بلا فرما رہے ہیں ہمارے پاکستان میں ایک دفعہ ناصر اور نائب ناصر بنائے گئے جناب مشرف کے دور، اس میں اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو تعلیم ناصر کی ہے وہی نائب ناصر کی ہے، اگر ناصر کی ہے تو نائب ناصر کی بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نائب ناصر وہی کام کرتا ہے جو ناظم کرتا ہے، اس لیے اس کی تعلیم ناظم جتنی ہونی چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا، تو ہم کہتے ہیں 1400 سال سے ہم یہی تو کہتے آ رہے ہیں نا، اگر اسلام کا ناظم محمد کہتا ہے تو میرے سینے میں ہر شے کا علم ہے، تو نائب ناظر وہ ہونا چاہیے جو خود تھے کہ اتنی عالم و طرق و سماوات میں طرق العرض، میں زمینوں کے راز تو آسمان کے راستے کہتا جانتا ہوں، اگر محمد کے سینے میں خوش کو تارکین موجود ہے تو نائب وہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی شرط یہ ہے امام عالم ہو، جاہل کی اتباع مت کرنا، ویسے بھی کلمہ کو چھوڑ دو، جاہل قرآن کہہ رہا ہے جس نے جاہل کی اتباع کی اس کا بیڑا گرک کر دیا، ہاں وہ بھی ڈوبے گا تو سورج قوم کو لے ڈوبے گا۔ تو باہر آگے چلتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، خبردار جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ امام نہیں ہو سکتا، وہ ظالم ہوگا، ہے جو ہماری نشانیوں کو جھٹلائے، زمین سے لے کر آسمان تک ساری اللہ کی نشانی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ما للہ آیت اکبر منی، ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نشانی نہیں ہے جو علی اور اہل بیت کو چھوڑ کر جو جی میں آئے مانو لیکن امام بھول گئے۔ کل والی تقریر جب جناب ابراہیم سے میں نے امامت کو ثابت کیا تھا نا، وہاں کہا تھا نا لن ینالوا عہد الظالمین، اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے تو میں یہ نکتے آپ کے ساتھ کہ امام معصوم ہے، اس کی قرآن سے بھی دلیلیں ملتی ہے کہ جاہل کی اتباع مت کرنا، جاہل عالم نہیں ہو سکتا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے اس کی اطاعت مت کرنا۔ تیسری آیت وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ، خبردار جو مفسد فنار ہے، جو فسادی ہے، جو جھگڑا کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، جو لڑائیاں کرتے ہیں، ان کی اطاعت مت کرنا، ان کی اتباع مت کرنا، وہ امام نہیں ہو سکتے۔
کبھی امام نہیں ہو سکتا. پھر ارشاد ہوتا ہے اللہ اکبر ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار شیطان کی پیروی مت کرنا. جس میں شیطان کا تسلط ہو جائے یا جس سے تو شیطان گمراہ کر دے. وہ ہے نا تاریخ الخلفاء میں ایک صاحب نے ایک خلیفہ نے رات کو زیادہ کی، فجر کے ٹائم بھی میں دھکا دے کے ایسے دروازہ تھا صاحب مسجد، تاریخ ہے جاؤ نماز پڑھا. توجہ، اس نے کہا تو چلی جا. اس نے دھکا دے کے کیا، اس نے صبح کی چار پڑھا دی. پیچھے لوگوں نے کہا کیا کیا تو نے؟ کہا کم پڑھائی تو اور پڑھا دیتا. اور محترم سامعین قرآن کہتا ہے شیطان کی پیروی مت کرنا. کیا شیطان جسے گمراہ کر دے وہ امام نہیں ہو سکتا؟ تھوڑا سا ساتھ دینا. بلا تتبعوا الہویٰ، خبردار جو حوث کے تابع ہے، جس کو اقتدار چاہیے، جس کو کرسی چاہیے، جس کو ملک چاہیے، جس کو پیسہ چاہیے، وہ کبھی امام. ہم تو اس مجتہد کو نہیں مانتے جس کے دولت کا لالچ ہو. جو ہے نا مجتہد کی شرائط کا لکھا ہے وہ دنیا کا لالچ نہ ہو. تیسری شرائط حق ارشاد ہوتا ہے ولا تطع الکافرین، خبردار کافروں کی اطاعت مت کرنا جس میں کفر ہے، کفر کا مادہ ہے. اس کی اطاعت کافر الگ ہے، کفر کا مادہ الگ ہے. کافر ایک تو جو اللہ رسول کو نہ مانتا ہو، تو یہ جس میں کفر کا مادہ وہ مان کے نہ مانتا ہو. یعنی اللہ رسول کو مانتا ہے لیکن اذان آتی ہی متوجہ نہیں ہوتا، اذان آتی ہی سجدہ نہیں کرتا، اذان آتے زکات کو حکم نہیں دیا، خمس کو حکم نہیں دیا، اچھا جہاد کو حکم نہیں دیا، پردے کو حکم نہیں دیا. تو یہ وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں، اللہ کے ہر بات پہ انکار کرنے والے ہیں. ایسا آدمی بھی امام نہیں ہو سکتا. سلام ارشاد ہوتا ہے ولا تطع المکذبین، خبردار جو جھوٹے ہیں یا جھٹلاتے ہیں وہ کبھی امام جو جھوٹے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا اللہ کے نظام کو جھٹلاتے ہیں وہ بھی امام نہیں ہوتا. سورۃ آل میں کہا ولا تطع منہم آثما وکفورا، جو کھلا گنہگار ہے یا کفر کرتا ہے، کفر کرتا ہے، یہ لوگ کبھی بھی امام ان کے پیچھے مت جانا. توجہ ہے ولا تطع المنافقین، جو منافق ہیں جن میں نفاق کا مادہ زیادہ ہے، ان کی اطاعت مت کرنا، ان کے پیچھے مت جانا. تھوڑا سا ساتھ دے تھوڑا پہ توجہ ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے جب آگے چلتے پھر نتیجہ ہوگا تو آپ ساتھ دیں. قرآن کی آیتیں سنتے ہیں یعنی یہ جو آیتیں بیان کی جس میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں نا امامت کی شرائط میں، وہ امام نہیں ہو سکتا. پھر ارشاد ہوتا ہے ولا تطع کل حلاف، اس سے پہلے جو آیت پڑھو گے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اللہ فرماتا ہے سنیں کہ ایسے بندے کی اطاعت مت کرنا جس کا دل اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہ ہو. ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو گیا وہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے بھی غلطی کی، اس نے بھی گناہ کیا. امام وہ ہے جو ظلم اور غلطی نہیں کرے گا. تو پھر ارشاد ہوتا ہے ولا تطع، سورہ قلم، کل حلاف، خبردار جو جھوٹی قسمیں کھاتے، ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم، ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرو. یہ امام نہیں ہو سکتے، ان کے پیچھے مت چلو. قرآن منع کر رہا ہے، قرآن ولا تطع کل حلاف، ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو. پھر ارشاد ہمارا مشاعر جو عیب جو ہیں، جو ہر ایک عیب نکالتے رہتے ہیں، نقص نکالتے رہتے ہیں، اللہ منع کر رہا ہے. ایسے لوگوں کی اطاعت عام لوگوں سے منع کر رہا ہے، چاہے کہ امام نقص نکالے. پھر ارشاد ہوتا ہے معتدل عظیم، جو کھلا گنہگار اعلانیہ گناہ کرتا ہے، حتی مامور علی خیر، جو خیر عمل سے روکے. اور اتلم بعد ذلک الظنین، سورہ قلم، خبردار ایسے لوگوں کو امام مت بنانا جن کے باپ کا پتہ نہ ہو. وہ جو ہے جس کا شجرہ نسب رہا ہو، قرآن کہہ رہا ہے یہ شرط ہے کہ امام حلالی ہوگا آپ کی زبان میں. توجہ ہے اور آیتیں پڑھو
جو فسادی اس کی اطاعت مت کرنا، جو مفسد پھیلاتے ان کی اطاعت مت کرنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ان کی اطاعت مت کرنا، ظلم میں قبر جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں ان کی اطاعت مت کرنا، ظلم کثیرن زیادہ کو گمراہ کر رہے ان کی اطاعت مت کرنا، سبیل صراط مستقیم سے بھٹک چکے ان کی اطاعت مت کرنا، جو حوث کے تابع اس کی اطاعت مت کرنا، جس پر شیطان کا تسلط ہے جو اس کے اطاعت مت کرنا، جو کفر کرتا ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو منافق ہے اس کی اطاعت مت کرنا. توجہ ہے، میں جان کے زیادہ پڑھ رہا ہوں تاکہ میٹر زیادہ توجہ. جو کفر زیادہ کرتا ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو منافق ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو گنہگار ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو جائے اس کی اطاعت مت کرنا، جو کھلی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو عیب جو ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو چغلخور ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو معتدل عظیم اعلانیہ کھلا گنہگار ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو حیالہ خیر سے لوگ ہے اس کی اطاعت مت کرنا، اور جس کا شجرہ نسب خراب ہو اس کی اطاعت مت کرنا. یا اللہ پھر کس کی اطاعت کرے؟ پھر سورہ نساء میں کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی. اب صاحبان امر وہی ہو سکتے ہیں جن کی زندگی ان عیوب سے پاک ہو. وہ کون ہے جن کی زندگی ان عیبوں سے پاک ہے؟ وہی ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. توجہ ہے، یعنی قرآن میں مجید میں یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59، 5 اور 9 کتنے بنتے ہیں؟ 14. اگر میں حساب میں ٹھیک ہوں 14 بنتے ہیں. 14 کتنے بنتے ہیں؟ 1 اور 4 5. اللہ اکبر. یعنی یہ آیت اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو یاد رہے سورہ نساء اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایک ہی آیت میں کہا اللہ کو ماننا ہے، رسول کا اور صاحبان امر کا. ایسے لگتا ہے کہ صاحبان امر وہی ہے جن کا امر اللہ اور رسول کے ہو کے عین مطابق. میں آپ لوگوں نے جملہ لیا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی، رسول کی اور صاحبان کی. ایک ہی آیت میں اللہ نے صاحبان امر، یہ اتنا مقام صاحب امر کا جہاں اللہ کی طرف واجب ہے، وہاں رسول کی وہ صاحبان امر کی. نہیں سمجھے؟ پھر سمجھاتا ہوں. ایک آیت میں اللہ اپنے ساتھ جنہیں شامل کر رہا ہے تو کیا کسی گنہگار کو کرے گا؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ اولی الامر وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ اور رسول جیسے حکم دینے والے ہیں. ہمارے ہاں اولی الامر 14 ہے، معصومین ہیں، یہ ہم اعلانیہ کہتے آئے 1400 سال سے. لیکن ہمارے بھائیوں کے یہاں آ کے وہ کہتے ہیں اولی الامر حاکم وقت ہے. اللہ آپ کو نصیب کرے. تھوڑا سا بولے اللہ آپ کو. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں حاکم وقت ہے، کون سا ایسا حاکم وقت ہے جس میں یہ عیب نہیں پائے جاتے جیسے اللہ نے روکا ہے اور کہ سارے علم اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ رجاء کی اطاعت مت کرنا، جھوٹوں کی اطاعت مت کرنا، منافقوں کی اطاعت مت کرنا. توجہ ہے، اگر اولی الامر یہ ہے تو اللہ کے قرآن میں کہتا ہے خبردار شیطان کی پیروی مت کرنا. یہ شیطان کے ہاتھ کرنے ہیں، یہ گنہگار ہیں. کیا نعوذ باللہ اللہ ان کی اطاعت کروائے گا؟ سوچنے والی بات ہے. نہیں میرے بھائی، اولی الامر وہ ہیں جن کے ساتھ بھی اللہ نے تاج عصمت سجایا ہے اور فرمایا کہ یہ اولی الامر ہے. اس لیے کہ پیغمبر کی اطاعت کے بعد ہے اولی الامر کی اطاعت، پیغمبر کی مسرت کے بعد ہے اولی الامر کی مسرت. اور یہ آیت ہے خاتم نبوت پہ دلالت.
دکھانا ہے، کم از کم اتنا دیکھنا پڑے گا وہ رسول جتنا صاحب وہ ہو، معصوم ہو، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں رسول جیسا ہونا چاہیے۔ مثلا پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا اسکول میں اگر ٹیچر استاد کی کرسی پڑی ہوتی، کوئی بچہ بیٹھ جاتا تو سمجھدار طالب علم اس اٹھا دیتا کہ شرم نہیں آتی، جاہلوں کے عالم کی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ توجہ ہے، رسول ہے عالم، رسول ہے کائنات کا عالم، اب جو رسول کی مسرت پہ بٹھاؤ گے تو کم از کم وہ رسول جیسا ہو، اولو الامر ہو، اور اللہ ان کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے جو رسول جیسے ہوں، رسول جیسے معصوم ہوں۔ رسول معصوم تو الامر رسول، رسول طیب الطاہر تو الامر طیب الطاہر۔ توجہ ہے، دیکھیں آپ گوشت کھاتے ہیں ماشاءاللہ، سارا سال ابھی قربانی گزری کھایا ہوگا، جس نے ابھی بھی نہیں یاد تو پھر اللہ حافظ ہے، گوشت کھاتے نا، چلو سارا سال کھاتے ہیں الحمدللہ، شکر کرے خدا کی نعمت ہے۔ جب آپ گوشت لینے جاتے ہیں کبھی کسی قصاب سے پوچھا کہ یہ جو تو نے جانور ذبح کیا تھا اس میں کوئی عیب تو نہیں تھا، کوئی نقص تو نہیں تھا؟ بولے کوئی پوچھتا ہے؟ ہم جاتے ہیں گوشت لے آتے ہیں بس کھا پکا جاتے ہیں، ہم کیا نام ہے نقص کیا پوچھنا ہے، حلال حرام نہیں پوچھتے، بھائی حلال بھی کیا ہے یا نہیں، حرام کیا ہے یا نہیں، بس زیادہ کھڑے گولی نہیں دینی۔ ایک چھوٹی سی یہاں پہ یہ حلال حرام اتنا خطرناک چیز ہے کہ جس قدر اندر حرام ہوتا ہے اس قدر پتہ مسلح سے دور ہوتا ہے۔ جی حرام کھانے والا کبھی بھی مسلح پہ نہیں آ سکتا، یہ مسلح کے آنا اس کا کمال نہیں، کہیں اور گاڑ ہے۔ جو ہے ہم کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کو سجدہ نہ کروں اتنی بڑی ذات کو۔ تو باہر ہم گوشت لینا جاتے ہیں تو نہیں پوچھتے اس میں کوئی نقص تو نہیں تھا، کوئی عیب تو نہیں تھا، لے آتے ہیں کھاتے ہیں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کرنے جاتے ہیں، جب قربانی کے لیے جاتے ہیں بس شریعت کا حکم ہے کہ جو بھی جانور ذبح کرو بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی نقص نہ ہو، وہ اس کا سینگ ٹوٹا نہ ہو، رگڑا نہ ہو۔ توجہ ہے، باقی شرائط کی وجہ سے میں تو اشارہ کرنا ہوتا ہے یا نہیں، حالانکہ یہ وہاں کے لیے یہاں چل جاتی ہے، لیکن ہم یہاں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ قربانی ہے نا جی، کوئی نقص نہ رہے، کوئی اس پہ عیب نہ رہے۔ توجہ ہے، اگر مولوی کو گھر سے کوئی اولاد کی قربانی کرنی ہوتی نا تو بیچارہ جو ماڑا بچہ ہوتا اسے ذبح کرتا، تو شکر ہے حضرت ابراہیم کی سنت آگے نہیں چلی۔ توجہ ہے، یہ جانور ہے کہ جو ہم بے عیب ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ توجہ ہے کہ اللہ مانگ سکتا تھا نا، کہنا اپنا بیٹا سے بہتر آسان کیا کرتے تھے، تو جو بیچارہ ماڑا ہوتا میری جیسا سب ایسے قربانی کا لگا۔ شکر کریں اللہ نے جانور کی قربانی کا بول کا سبب۔ اچھا اس میں کیا ہے کہ وہ بے عیب ہونی چاہیے، یہ تمام مسلمانوں کے یہاں اور یہاں ہمارا خاص کر مکے جو قربانی کی جائے وہ بے عیب ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو اس میں گوشت پوچھتا ہے، اس قربانی کا نہ کھانے پوچھتی ہے نہ اس کا گوشت نہ خون۔ اللہ نے شرط کیوں رکھی ہے کہ جب بھی جہاں بھی قربانی کی جائے قربانی بے عیب ہونی چاہیے۔ سامنے قد اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دمبا جنت سے آیا تھا وہ بے عیب تھا، وہ بے عیب تھا۔ اللہ کی یہ سنت ہے، وہ عیب کی جگہ پر داغ کو برداشت نہیں کرتا، وہ داغ کی جگہ پر داغ کو برداشت نہیں کرتا۔ مسلمان معصوم نبی کی جگہ پر اللہ ایسے ویسے کو کیسے برداشت کر لے گا؟ وہاں ضرورت ہے کہ رسول کی جگہ پر ایسے لوگ ہوں جو عصمت میں رسول جیسے ہوں، جو معصوم علم میں رسول جیسے ہوں۔ سوال میں جب محمد علیہ جو علم اور ہے اور شکل میں رسول جیسے اور وہ صرف امام ہے، صرف ہمارے معصوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی علیہ السلام
خلافت کے لیے آئے نا، تیسری بات آئے کہ یا علی آپ اس سلام کو آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ تو رہتا بھی کیا آئے آپ مہربانی کریں۔ مولا کہتے ہیں کہ جاؤ مسجد میں میرا انتظار کرو، میں وہ نہیں جس کے لیے بیعت گزرے میں ہو، میرا یار غدیر میں ہوا تھا، جاؤ مسجد میں آتا ہوں۔ میں یہ ہمیں سنانا نہیں تھا، صرف بتا رہا ہوں کہ معصوم نبی کیسا ہو، کس جگہ پہ بھی بتایا نہیں میرے جیسے۔ جب حضرت علی اپنے بیت الشرف سے آئے مسجد میں، ان کو بھیجا، تبرعات صندوق نکالا، رسول اللہ کا ماما سر پہ رکھا، رسول اللہ کی حوالی ہاتھ میں عصائے رسول لے کر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، مجمع مغفر دیکھ رہا ہے، اور ایک صحابی کہتا خدا کی قسم میں پہچان ہی نہیں سکتا تھا نبی آ رہا ہے یا نہیں۔ اور جو مسجد میں ممبر رکھا ہوا تھا اس کے تھے 4 زینے، کتنے؟ پہلے زینے پر رسول اللہ نے وقت گزارا، دوسرے زینے پہ پہلے خلیفہ بیٹھے، اکرامہ اوپر نہ بیٹھے، ٹھیک ہے، وہ بیٹھے دوسرے تھے، پھر تیسرے خلیفہ آئے وہ دوسرے تھے، انہوں نے ان کا زینہ چھوڑ دیا، نیچے آ گئے، اور جو تیسرے آئے وہ بالکل چوتھے پہ جا بیٹھے۔ جب مولا علی کا وقت آیا تو زینہ خالی رہا ہی نہیں، تو مسئلہ بڑھ گیا۔ دسو جائے کیسے تو مومن وہاں ایسے ہی پریشان تھے کہ مولا کہاں خطبہ دیں گے، پہلے زینے پہ رسول اللہ، دوسرے زینے پہ پہلے خلیفہ، تیسرے پہ دوسرے خلیفہ، چوتھے زینے پہ تیسرے خلیفہ، اب علی کہاں بیٹھیں گے، مولا علی خطبہ کہاں دیں گے؟ پورے مومن پریشان ہیں جیسے آپ پریشان ہیں کہ کہاں بیٹھیں گے۔ آئے مولا ممبر کے پاس، اپنے قلم مبارک اٹھایا، پہلے زینے پر رکھا، دوسرے زینے پر رکھا، تیسرے زینے پر رکھا، چوتھے زینے پر رکھا، چوتھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے وہاں جا کر بیٹھے۔ یہ تاریخ ہے، رسول اللہ جب خلافت کے وقت حضرت علی نے خطبہ دیا، اب مجمع میں برداشت ختم ہو گئی، مجمع نے شور کیا، ارے جہاں پہلے خلیفہ نہ بیٹھے، جہاں دوسرے نہ بیٹھے، جہاں تیسرے نہ بیٹھے، وہاں علی جا کے بیٹھے، جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں رسول اعظم بیٹھا کرتے تھے، یہ علی وہاں جا کر کیوں بیٹھے؟ مولا علی نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، ما حاصل تجا، یہ جھگڑا کیا ہے؟ واللہ ما حاضا الا الآباد، خدا کی قسم یہ تو لکڑیاں ہیں، میں لوح نبوت کا سوار ہوں۔ میں لوح نبوت کا سوار، اللہ اکبر، یہ ہے اولی الامر، عصمت، رسول معصوم۔ دیکھیں مسجد نبوی کے سارے گھر بند کرا دیے تھے، میں نے آپ نے اس موضوع کو مضبوط کرنے کے لیے دلیل ہے کہ میرا سے پوچھیے گا، مسجد سینٹر میں تھی، صحابہ کرام کے دروازے تھے، شروع میں مسجد بنائی گئی تھی، اصحاب کے دروازے تھے، تو جو مسجد میں چاہتا دروازہ کھول آیا، کافی عرصہ جس سلسلہ میں اندر ایک دن اللہ نے کہا میرا حبیب ان کا وہ سکو بابا مسجد کے دروازے بند کرا دو۔ حضور نے سارے دروازے بند کرا دیے، 2 دروازے کھلے رکھے، ایک علی کا، ایک بطول، علی و بطول کا، ایک آمنہ، سارے بند کرا دیے، 2 دروازے کھلے رکھے، علی و بطول کا، یعنی مولا علی کے گھر کا اور آمنہ۔ ڈاکٹر فتح القادری مفت الاسلام وہ پڑھ رہے تھے اور ان کی کتاب بھی، جب علی کا دروازہ کھلا رکھا جب وہی شروع ہے، توجہ ہے، آپ سب کے لیے اللہ نہ کرے امام باغ کا بند کر دیجیے، صرف جنرل سیکرٹری کے لیے کھول دیا ہے، جو اسٹیٹ سیکرٹری ہے تو آپ سارے برداشت کر لیں گے، بڑے ماشاءاللہ دیگر والے ہیں، میں ان کے لیے کھول دیا ہمارے لیے بند، تو ایسے کہاں ہوا؟ اب ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ ہوتے ہیں، یہ کیا آج ہے؟ خدا کی قسم بات رسول اللہ تک پہنچی، ادھر چلو گئی، ادھر باتیں، رسول اللہ صاحب کو بلا، پھر حضور نے اسپیشل مسجد کا خطبہ، مسجد میں کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، مسجد میں کس حالت میں آنا چاہیے، جو ہے، اور مسجد میں کب آنا چاہیے، مسجد میں آنا چاہیے بھی نہیں، حضور نے ثواب بھی بتایا،
یہ سوال بتا دوں تھوڑا سا، مولا سجی سے یا مولا حسین سے، مولا علی سے، کسی نے پوچھا آپ کو مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے یا جنت میں؟ مولا نے کہا مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ آج اسی کا شیعہ مسجد سے بخار اختیار کر رہا ہے۔ کہا مولا وہ کیوں؟ کہا کہ مسجد جنت میں بیٹھنا میرے نفس کی خوشی ہے، مسجد میں بیٹھنا میرے اللہ کی خوشی ہے۔ ایک ایک سانس مسجد میں تسبیح ہوتا ہے، کچھ بھی نہ پڑھنا، بیٹھے رہو کہ اللہ کے گھر کو آئے ہو، مالک کے گھر پہ آؤ، اللہ کے گھر کو آباد رکھو۔ باہر آنا مسجد تو مولا پیغمبر نے مسجد میں خطبہ دیا، آخر میں اپنے مدعے پر آیا کہ سامنے نکال، مولا نے کہا کون مسجد میں آ سکتا ہے، کون مسجد میں نہیں آ سکتا، کیا کھا کے آ سکتا ہے؟ فل علی ابن ابی طالب، پھر علی کی طرف اشارہ کیا، سوائے علی اور میرے کے یہ شرائط لوگوں کے لیے، نہ علی کے لیے ہے نہ محمد کے لیے۔ معصوم، عصمت۔ ایک اور بات سنا، جب سورہ توبہ آئی نا، سورہ توبہ کی 4 باتیں تو میں نے ایک حضرت کو دی، جاؤ جا کے تبلیغ کرو موقع والوں کے سامنے۔ اللہ نے کہا میرا نبی یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، تھوڑا سوچیے گا، مکے میں کھانا ان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ لا یبلغھا الا وعلی، یا ان کو تبلیغ کرنے خود جاؤ یا اس سے بھیجو جو آپ جیسا ہے۔ سلام علیکم۔ توجہ ہے کہ یا خود جاؤ یا اس سے بھیجو جو تیرے جیسا ہے۔ حضور نے تو واپس بلایا، مختصر کروں، واپس بلا کے کہتے آئندہ واپس لو۔ کہا یا حضور نے غلطی ہوگی، کہا نہیں کہا اللہ کا حکم ہے، یا میں جاؤں گے تو وہ جیسا ہے۔ پھر حضرت علی کو دی، کہا مکے والوں کو سامنے جا کے تلاوت کرو۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا؟ یقیناً پتا تھا، اس زمانے کو بتانا تھا اگر تم میں کوئی محمد جیسا ہے تو وہ صرف علی ہے۔ علی ہے جو رسول اللہ کے اسلام کو آگے بڑھا سکتا ہے، یا کار رسالت پہ کام کر سکتا، جو قرآن پہ کام کر سکتا، جو قرآن کی آیتوں پہ کام کر سکتا۔ لہذا حضرت عمر جو ہے وہ رسول اللہ جیسا۔ چلو مختصر کرو، لوگوں نے بنا لی مبارک مصعب کو، ہمیں سے کیا لینا دینا، لیکن جنوں کے لیے کس سے بناؤ؟ کبھی اس پہ سوچ رہے رسول ہے انسان جن کا رسول، تو رسول کا جان چیز وہ ہو جو جنوں کو دے کے بھاگ نہ جائے، بات تو کر سکے۔ قرآن کہتا نا وما خلقت الجن والانس، میں نے تجھے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ رسول کس کے لیے آیا؟ اللہ بنانے کے لیے۔ تو رسول تو وہ ہے جو جنوں کا بھی ہے انسانوں کا بھی ہے، اس لیے سورہ جن میں موجود ہے۔ اور رسول اللہ کے ہاں وہ جو قرآن مجید میں جنات نے ایمان بھی لائے، تو رسول کے بعد کون ہے جو جنات سے بات کرے؟ ان کے مسئلے کو حل کرے۔ توجہ ہے؟ اب وہ بھی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مسئلہ حل کر دیا۔ حضور جان پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ پانی ختم ہو گیا، پیاس کی سڑک ہوئی، پڑاؤ ڈالا، کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، کہا وہاں جاؤ وہاں ایک کنواں ہے۔ سن لیں گے؟ تو حضور نے 1 2 3 4 کو بھیجا، جائیں پانی لے کر آئیں، پیاس بجھائیں۔ اچھا وہ 2 لے گئے کہ انہوں نے پانی میں ڈالا، لیکن جب کھینچتے 2 نیچے بہت پیچھے، پھر انہوں نے کوشش کی، گر کے پھر گئی کیا، تو وہ ڈر گئے، انہوں نے لگا کہ جناب یہ تو بلان ہے، تو جب بلان لگ جائے پیچھے فرار ہو جاتا ہے نا بندہ، توڑتے آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ کہا وہاں کوئی بلا ہے، مصیبت ہے، مشکل آ گئی، پانی نہیں دیتے، برتن بھی دے دیا، ہتھیار پھینک آتے تھے، یہ سنا ہے آج برتن بھی پھینکا۔ توجہ ہے؟ میدان جنگ میں ہتھیار بھاگانا آپ تو سنتے ہیں نا، گھر بہن کے چڑھ گئے پہاڑوں پہ،
ہوگی شاید کی، لیکن علی مولا پر علی مولا ہے، علی مولا واپس آنے والے نہیں تھے، وہ تو اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے رسول دیکھتے ہیں. کہا تلوار بجے تو صرف کہا دو، مولا نیچے اترے کنویں میں، مولا نے چنگ کی رک 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 کی آواز آئی دیوار میں. جب بال نکلا ہے تو کہا کیا ہو رہا ہے یار یہ کیا ہو؟ کہا تو میں جنات کے کافر تھے، میں ان سے جنگ کر رہا تھا، میں ان سے جنگ کر رہا تھا. اب پانی دے سکتے ہو؟ سامعین نے کہا واقعہ ایسے نے سنایا کہ امام وہ ہونا چاہیے جو ہر مخلوق کی زبان جانتا ہے. اگر رسول ساتھ مخلوق کا رسول ہے تو امام بھی. قبلہ بھی یاد، قبلہ کو دیکھ کر ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ مسجد کوفہ میں، بس ختم کرنا ہے، میں نے معذرہ شاہ کی ڈیٹ شروع کیا تھا تو میں وہ ٹائم پورا کروں. مسجد کوفہ میں بڑی مسجد ہے، بس مسجد کوفہ میں حضرت علی کی نماز پڑھا، وہی رہنا زیادہ ہے عراق میں، تو نماز پڑھا اثر کا وقت ہے تو دیکھا ایک اصدقاء اور بڑا سام مسجد میں آیا، اس کو دیکھتے ہی لوگ بھاگ پڑے. ظاہر ہے وہ سام آ جائے ادھر سے تو آپ بیٹھے رہیں گے نا، سبحان اللہ ہیں یہ تگڑے بندے، سپیڈ لگ جاتی ہے بات ہے تو وہ بھی بھاگ گئے. اللہ اکبر، وہ سام چلتا 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 جہاں مولا تھے وہاں آیا. اب منظر آپ نے دیکھنا ہے، اس نے اپنی ایسی حالت بنائی، ایسی حالت بنائی جیسے سانپ کی ہوتی، مولا کے سامنے آ کے اپنی آواز میں جو اس کی ہے سب سیدھی سیدھی بجاتا رہا. کافی دیر باتیں ہوتے رہی، پھر وہ چلا گیا. لوگ گئے بھائی یہ کیا ماجرا ہے، کون ہے؟ کہا یہ قوم جنات کا مبلغ تھا کچھ مسئلے پوچھنے کے لیے میرے پاس. امام وہ ہو، انہیں نام وہ ہے ہمارے نزدیک. اب قرآن جیسے کہتا کہ معصوم ہونا چاہیے. مما خلقنا امة يهدون بالحق، وہ حق کے ساتھ دعوت دیتے، وہی یعدلون، وہ عدالت سے کام لیں. ان کی نشانی ہے ان میں عدالت ہے، وہاں ظلم نہیں ہے، کفر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، وہاں عصمت ہے. شکر ہے خدا کا کہ ہمیں ایسے معصوم امام ملے. قبلہ بھی پڑھ رہے تھے، شکر ہے کہ عالم امام، شکر ہے کہ عادل کسی خاندان میں نا، کسی باپ کا بیٹا، نیک باپ کا بیٹا تھوڑا سا ٹیٹ میرا نکل آیا، لوگ کہتے ہیں یہ باپ بڑا اچھا ہے. یہ ہمارے علاقے کی بات اس سے ہوتے کیا کس کا باپ بڑا اچھا ہے، بیٹا جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ خاموش ہو گئے. عالم کا بیٹا اگر کوئی تھوڑا بہت گڑبڑ نکل آئے تو کہتے شرم نہیں آتی، عالم کا بیٹا. اسی طرح میرے بھائیوں، ہم جن کو مانتے ہیں وہ معصوم، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھو کونو لنا سینا ولا تکونو جائنا، ہمارے لیے باعث عزت پدو باعث نجوات نہ. اگر بشیر سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور جو مرضی کرتا ہوں، نہیں میرے بھائی آپ کے اوپر امام کی نظر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کی اطاعت کریں اور امام کو بھی مانیں، امام کی بھی مانیں. پھر سمجھے ہو سکتا ہے کچھ جملہ یاد کر لیں. امام کو بھی ماننا واجب، امام کی بھی ماننا واجب. ہم امام کو تو مانتے ہیں، امام کی نہیں مانتے، لیکن امام کی ماننا شروع کریں گے مجلس اس لیے یا زیادہ اس لیے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ ہمارے امام ہوئے جن کی زندگی ظلم سے بات ہے، آپ کے ہاتھ سے سخت نہیں ہونا چاہیے نہ پڑوسی کے اوپر. اس لیے امام نے کہا کسی شہر میں ایک شیعہ، اگر آپ کو کوئی کہے سب سے بڑا نیک کون ہے تو ہمارا شیعہ کا بتائے. اگر کوئی آگے پوچھے سب سے بڑا امین کون ہے تو ہمارے مومن کا بتائے. اگر کوئی آگے کہے سب سے سخی کون ہے تو ہمارے مومن کا بتائے. اگر کوئی کہے سب سے زیادہ دماغی کون ہے تو ہمارے مومن کا بتائے. ایک محلے میں. اور آج یہ ساری صفات شیعوں سے طے ہو گئی. شاذ و ناظر کا آدم ناشائر مومن معصوم امام زمانہ روتے ہیں بیٹھ کر. ہم ان کے مسائل پڑھتے، وہ ہمارا مسائل پڑھتے ہیں. پوچھئے ان سے کہ بلا سے جب نام ہمارا پہنچتا ہے سرکار کے بارے امام رو پڑھتے تو مجھے میری شیعہ ہو یہ جن کا کرے. خدا سے تم بھاگے ہوئے ہو، سنت سے تم بھاگے ہوئے ہو، قرآن
زبان ہے اس پہ یا علی یا حسین ہے، باقی سارا وجود کہیں اور جا رہا ہے۔ مکمل شیعہ اور مومن وہ ہے جو مکمل اپنی پارٹی پہ اپنی حکومت علی کی چلا ہے۔ دیکھو گا وہ جو علی کہتا ہے، بولو گا وہ جو علی کہتا ہے، چلو گا وہ کہتا ہے، ہاتھ وہاں چلو گا جو علی چاہتا ہے، سوال آنکھوں کو جو علی کہتا ہے، پھر ہیں علی کے شیعہ، نہیں اگر یہ نہیں تو پھر ہم محب علی ہیں، شیعہ علی۔ محب علی کون ہے؟ محبت ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے۔ یہ مصر کا بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے حضرت علی کی شان میں عیسائی کی کتاب لکھ دی ہے۔ یہ محب ہے، کسی کو بھی چاہ سکتے ہیں، لیکن شیعہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ شیعہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر اعضاء میں شیعہ ہو، تب معصوم علیہ السلام امام زمانہ خوش ہوتے ہیں جو ایسا شیعہ ہو گیا دعا سامنے لکھا بس یہ میں سے ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہم لوگ سبق ہی نہ حاصل کریں۔ مجلس ماشاءاللہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، ایسی بات سنتے ہی کوئی نہیں، آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آپ سن لیتے ہیں ہماری تھوڑی میٹھی سلوات میرے بابا۔ سامنے لکھا انشاءاللہ اگلی پیسوں میں گفتگو ہوگی۔ آج جس قربانی کا ذکر کرنا ہے، ہم بھی پیسے قربان کرتے ہیں، اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن حسین نے اسلام کے لیے بیٹے خرچ کیے، اللہ اپنے بھتیجے خرچ کیے، نواسے خرچ کیے۔ آج جس کا مسئلہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ شہادت جناب قاسم کی ہے۔ قاسم امام حسین کو بہت پیارے تھے، بہت پیارے، اس لیے کہ جناب قاسم اپنے والد کی شبیہ تھے اور والد رسول اللہ کی شبیہ تھے، جیسے علی اکبر شبیہ تھے۔ آج سوچیں جناب قاسم بھی اپنے باپ کی وجہ سے شبیہ رسول تھے، اور پھر حسن کی شبیہ زیادہ تھے۔ تو جب وہ امام حسین دیکھتے تو کہتے قاسم جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو مجھے حسن کی یاد بہت تازہ ہو جاتی ہے۔ قاسم کے بارے میں ملتا ہے حضرت قاسم کے بارے میں کہ شہزادے کو رات کو ماں نے کہا تھا بیٹا سب سے پہلے تو نے قربان ہونا ہے، کہا ہاں اجازت تو لے لینا، ہر ماں اپنے بیٹے کو پہچان لے گی تو پہچان ہی نہیں سکے گی۔ قاسم بہت خوبصورت ہے، تاریخ کہتی ہے کہ بڑی مشکل حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ دیکھ رہے تھا کہ چاند سچے کا خیمے سے نکلا، دشمن بھی اس کی تعریف کر رہے چاند، اور جیسے دشمن چاند کے ماں کی نظر میں کیا ہوگا، تو قاسم ماں کی نظر میں مولا نے سوال چڑھایا اور دعا دی، کہا قاسم جاؤ۔ میرے قاسم شہید جان کی یہ مولا پاس کے شاگرد تھے، قاسم شہید ہوئے۔ آخر عزت نامی شخص 1000 کا مقابلہ کرتا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس سے پہلے آپ کو جا کر میری توہین ہے کہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں، کیونکہ میرے بیٹے بھی بڑے جنگجو ہیں۔ مولا نے علی اصغر سب کو اس کے 7 بیٹوں کو فنار کیا، جب وہ 7 فنار ہوئے تو یہ غصے کی آگ میں عزت نکلا، جب نکلا نا مولا عباس کا رونگٹے کھڑے ہو گئے، مولا عباس نظریں لگ گئے۔ مولا حسین نے کہا عباس کیا بات ہے، کہا کہ یہ بہت بڑا بہادر ہے، مجھے اس کے سامنے جانا چاہیے تھا، میرے قاسم کے سامنے آ رہا ہے، کہا کہ عباس پریشان نہ ہو، میں دعا کرتا ہوں اللہ قاسم کو فتح دے گا۔ اللہ امام حسین نے کہا اے میرے اللہ میں یہ نہیں کہا تھا میرا شہزادہ شہید تھا، لیکن اس مغلوب کے سامنے سے فتح دے۔ اور علی نے دادا علی کا نام لے کر اس پہلوان کی اور نار کر دیا۔ رونے والوں اس پہ فوج میں اتنا غصہ تھا، اتنے بہادروں کو مارنے والا قاسم پھر چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، اس لیے جب حملہ ہوا تو سین پر نہ سمجھ سکے، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا سجا مولا عباس تڑپنے لگے، مولا حسین نے کہا عباس کیا ہوا، کہا کہ رات مشرق کے گھوڑے مغرب کو جا رہے، مغرب کے گھوڑے مشرق، لگتا میرا قاسم زبوں کے نیچے آ گیا ہے، میرا قاسم نظر نہیں آ رہا۔